الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان الکریم بزم کہکشاں کے ساتھ۔ بزم کہکشاں رمضان کریم کی آج کی نشست میں ہمارے مہمان ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری مبین احمد مہروی صاحب۔ آپ کو اپنے اس بزم کہکشاں کی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ قرآن و حدیث میں حقوق اللہ کے بارے میں ہمیں بہت تاکید کی گئی، اس کے بعد حقوق العباد کا ذکر آتا ہے، اور حقوق العباد میں جو سب سے پہلے شخصیات آتی ہیں وہ انسان کے والدین۔ انسان کے والدین کے حقوق کے بارے میں جو قرآن و حدیث نے ہماری رہنمائی کی ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والدین کی ہستیاں تو وہ ہستیاں ہیں کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی بارہا بہت سارے مقامات پر والدین کے جو ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں حکم دیا گیا، آپ کے حقوق جو ہیں ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی طرح سے بہت ساری حدیث مبارکہ کے اندر بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو والدین کے حقوق، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ آیت مبارکہ جو 15ویں سپارے کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یا احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اس عمر کو پہنچ جائیں یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، اور ان کو تکلیف نہ پہنچانا یا ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ تو قرآن کریم نے صرف دیکھیں کہ لفظ اف، یہ مقصد کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی، کہ ایسا لمحہ نہ آئے کہ جب ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کے سامنے ایسی اونچی آواز میں بات کرو کہ اس کی وجہ سے ماں باپ کا دل ناراض ہو۔ اور پھر اسی آیت مبارکہ کے اندر آگے موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ کے اندر پھر فرمایا گیا کہ ماں باپ کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اس طرح سے دعا کریں کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما کہ جس طرح سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا یا مجھ پر رحمت کی۔ جب ماں باپ اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ جس طرح سے ماں باپ نے مجھے پالا اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی رویہ فرما۔ دوسرے مقام پر بھی ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو اس طرح کے بہت ساری آیت مبارکہ موجود ہیں، اور اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ایسی حضور علیہ السلام نے بھی ایسی حدیث مبارکہ بتائیں کہ جس کے اندر والدین کے متعلق کہ وہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ شخص آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، مسلم شریف کا حدیث مبارکہ ہے، اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا سب سے زیادہ حسن خلق یا حسن خلق کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ بھی یہی عرض کی گئی تو حضور نے فرمایا تمہاری ماں، اور چوتھی مرتبہ جب پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون ہے تو حضور السلام نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو یہ چار چیزیں ایسی حضور السلام نے 4 مرتبہ اس طرح بتایا کہ تاکہ لوگوں کو ایک مسئلہ اجاگر کرنا تھا، لوگوں کو ایک درس دینا تھا کہ ماں باپ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو تب دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا میں ماں باپ کا فرما بردار نہیں تو وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو والدین کے حقوق ہیں اس حوالے سے ہمیں کہا کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں جو طریقہ ہمیں بتایا پریکٹیکلی ہمیں کس طرح والدین کی خدمت اور ان کے حقوق کس طرح ادا کرنے چاہیے اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک پریکٹیکلی طور پر بھی بتا دیا کہ والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا،
لیکن 6 سال کا عرصہ گزرا، 6 سال کے تھے حضور علیہ السلام، تو جب والدہ بھی آپ کی دنیا سے رخصت ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو حضور علیہ السلام آئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا جمع غفیر تھا۔ حضور نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، آج کس وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش آج میری ماں ہوتی، آج میری ماں زندہ ہوتی تو ماں مجھے پکارتی کہ بیٹا محمد، تو میں نماز چھوڑ کر ماں کی بات سننے کے لیے جاتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ان کی قدر و قیمت جاننی چاہیے، اس کے مطابق ان کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ جو بات کہتے ہیں اس کا کہا ماننا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث مبارکہ، اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں اور میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں زندہ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان کی دیکھ بھال کرو، یہ ہجرت سے کہیں بڑھ کر اور جہاد سے کہیں بڑھ کر ثواب یہ تمہیں ملے گا۔ لیکن فرمایا کہ جہاد سے بھی بڑا جو مقام ہے وہ ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کی دیکھ بھال ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں اس وقت تک ان کی خدمت کی جائے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا سے چلے جائیں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، کہ اگر جب تک آپ دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے اللہ رب العزت ان پر کرم فرماتا رہے گا۔ آپ جو حضور نے والدین کے حقوق کے حوالے سے ارشادات فرمائے، تو اس وقت تک جو آپ نے بتایا کہ انعامات بھی ہیں حقوق ادا کرنے کے، لیکن جہاں انعام ہے اگر اس کی نفی کی جائے تو سزا بھی یقیناً موجود ہے۔ تو جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے بارے میں دین ہمیں کیا بتاتا ہے، کیا وعید ان کے بارے میں بتائی گئی ہے؟ ماں باپ کا نافرمان ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کے ساتھ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اس کے ساتھ خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ تو رضا ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کا حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا، حضور علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اس شخص کا ناک آلود ہو جائے۔ دوسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے پھر کہا یار اس کا ناک آلود ہو جائے۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی جملہ دہرایا گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ کون ہے ایسا شخص کہ جس کی ناک آلود ہو؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو پایا، یعنی ان کو حیات کے اندر ان کو دیکھا، ان کی دیکھ بھال نہ کر سکا، اور ان کے ہوتے ہوئے وہ اس حالت سے دنیا سے چلے گئے کہ وہ ان سے کچھ نہ حاصل کر سکا، تو اس کی ناک آلود ہو۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ اس کی ناک آلود ہو۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کی ناک آلود ہو؟ تو فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا لیکن اس وقت وہ جنت نہ خرید سکا، تو اس کی ناک آلود ہو۔ تو اتنی زیادہ وعید فرمائی۔ اور ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص تھا تو اس نے 24 سال تک وہ شخص حج کرتا رہا، لیکن جب حج ختم ہوتا تو کوئی ایک نہ ایک ولی اللہ آتا اور اس سے آ کر کہتا کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس ایک شخص نے آ کے ولی اللہ نے کہا کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا، ہارون بلخی نام تھا ان کا۔ تو ان کو کہا کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا، تو وہ رونے لگے، ہزاروں کے طرح رونے لگے۔ اور جب آپ نے ان سے پوچھا، لوگوں سے کچھ حالات معلوم کیے، تو لوگوں نے کہا یہ بڑا نیک انسان ہے، یہ تو پورا دن عبادت کے اندر گزار دیتا ہے، روزے میں گزار دیتا ہے، رات عبادت میں گزارتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ آخر معاملہ کیا ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے اس کو آج اس کا حج قبول نہیں ہو رہا۔ جب ان کے پاس یہ بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہے بلکہ 24 سال گزر گئے میں حج کرنے کے لیے آتا ہوں، تو جب حج مکمل ہوتا ہے تو مجھے کوئی نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوتا، اللہ کا ولی کوئی آتا ہے مجھے کہتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اگر وجہ کیا ہے بتاؤ، تو آپ فرمانے لگے چھوڑ دیں اس بات کو۔ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح۔ تو کہا کہ میں ایک رات نشے کی حالت میں گھر آیا،
گھر لوٹ کے آیا تو ماں نے کہا کہ کدھر سے آئے ہو، اور ماں نے مجھ سے جب اس طرح سے بات کی تو مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا، ماں تندور کے اندر گر گئی اور تندور میں گرنے کی وجہ سے جل گئی، جل کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو مجھے کوئی ہوش نہیں آیا۔ دوسرا دن آیا تو میں جب ہوش کے اندر آیا تو میں نے پوچھا تو میری بیوی جا رہی تھی، مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی، کہا جو ماں کا نہیں ہو سکتا وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی کہ تو نے یہ کام کیا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ کاٹ دیا، یعنی انہوں نے اپنا ہاتھ بھی کاٹ دیا کہ جس ہاتھ سے تپڑ مارا، لیکن اس کے باوجود حج قبول نہیں ہوا۔ تو اس سے ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ جو اگر ماں باپ کا نافرمان ہے، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضا کے اندر رب کی رضا ہے، ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ تو میں یہاں سے ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا آج کے نوجوانوں کو، آج کی اولاد کو، کہ جو آج دین اسلام کے راستے سے دور ہے، کہ جو آج ماں باپ کا مقام اور مرتبہ نہیں سمجھتی، جو آج ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں، ان سے میرا یہی میسج، ان کو میرا یہی ہے کہ آج اگر ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کریں، آج ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، جب یہ دنیا سے چلے جائیں، یہ سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے پھر قدر ضرور آتی ہے، لیکن تب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اللہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک ایسا سودا ہے، یہ ایسی کہانی ہے جو اپنے ہاتھ سے آپ خود لکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ جو والدین کے ساتھ کریں گے، کل یقین رکھیے کہ آپ کے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں کہ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کہ کوچے بسا دیے ہیں۔ اور میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، کہ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، کہ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آج کی رمضان کریم
بزم کہکشاں کے نشست میں ہمارے مہمان تھے حضرت علامہ مولانا قاری مدین احمد بیگمی صاحب اور عظیم مطاہر رسول جناب غلام رسول نقشبندی صاحب. اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کا میزبان محمد سلیمان.